سزائے میدان درخت میں سکھنے قدمیں کسی بھی حوالے سے حصہ لیا ہے قبول منظور فرما۔ آپ تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام جہاں جہاں سے بھی چل کے آئے ہیں، آپ کا ایک ایک قدم ایک ایک سانس عبادت میں ہمارے مولا آقا سرکار امام زمانہ علیہ السلام قدر ظہور فرمائیں۔ مل کے ایک صلوات پڑھیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید واصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ برادران عزیز، بہت بڑے عالم ہیں، برادران اہل سنت سے ابن ابی الحدید معتزلی بغدادی، جنہوں نے 20 جلدوں میں شرح نہج البلاغہ لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ طوفان نوح سے پہلے کی تاریخ تو ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، تاریخ ضائع ہو گئی اور طوفان نوح میں ہی ضائع ہوئی، لیکن طوفان نوح کے بعد کی تاریخ، مدون تاریخ، تدوین شدہ، وہ آج کے انسان تک پہنچی ہے۔ اور اس طوفان نوح کے بعد کی تاریخ میں کافروں کی تاریخ بھی ہے، عیسائیوں کی تاریخ بھی ہے، یہودیوں کی تاریخ بھی ہے، زرتشتیوں کی تاریخ بھی ہے، مسلمانوں کی تاریخ بھی ہے، بت پرستوں ہندوؤں کی تاریخ بھی ہے، بدھ متوں کی تاریخ بھی ہے، بے دینوں کی تاریخ بھی ہے، دینداروں کی تاریخ بھی ہے۔ اس پوری طوفان نوح کے بعد کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ نہ علی جیسا مرد نظر آتا ہے، نہ بطول جیسی مستور نظر آتا ہے۔ میرے خیال میں اس نے تاریخ کا نچوڑ پر نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور اسی چیز کی طرف اشارہ کیا ہے 2 شعروں میں۔ ولی عہد نے، ولی عہد جانتے ہیں جی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں خواجہ غریب نواز بھی کہتے ہیں، بہت عظیم ہستی۔ یہ وہی ہستی ہیں جنہوں نے 2 شعر بڑے مشہور لکھے ہیں، پوری دنیا میں مشہور ہیں، سب کو یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہے۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، یہ 2 شعر ان کے سب کو یاد ہیں، لیکن 2 شعر انہوں نے میرے مولا امیر المومنین کی شان کی۔ وہ عام طور پہ ممبر پہ بیان نہیں ہوتے، اجازت ہو تو بیان کر دیں، کیونکہ یہ بات وہیں جا کے ملتی ہے کہ طوفان نوح کے بعد کی تاریخ میں علی جیسا
انسان نہیں ملتا. تو خواجہ غریب نواز بھی فرماتے ہیں کہ اوصاف علی بگفتگو ممکن نیست. فرماتے ہیں باتوں کے ذریعے سے اور زبان کو استعمال کر کے علی کا وصف بیان کرنا ممکن نہیں. چون بہر در سبو ممکن نیست. سبو کہتے ہیں پیالے کو فارسی میں، اور بحر کہتے ہیں دریا کو. کہتے ہیں اوصاف علی زبان سے بیان کرنا ممکن نہیں ہے، جس طرح سمندر کا پیالے میں سما جانا ممکن نہیں. من علی را بواجبی کئی دانم الا دانم کے مثل او ممکن نیست. وہ کہتے ہیں جو علی کی معرفت کا حق ہے، میں معین الدین اس حق کو کب ادا کر سکا ہوں اور علی کو کب پہچان سکا ہوں، مگر میں اتنا جان سکا ہوں کہ علی جیسا کوئی دوسرا ممکن نہیں. نہ اس مزدور جیسا کوئی ممکن ہے، نہ امیر کائنات جیسا کوئی ممکن ہے، نہ کوئی زوجہ جیسا ممکن ہے، نہ کوئی شوہر جیسا ممکن ہے، نہ کوئی بطول جیسا ممکن ہے، نہ کوئی امیر کائنات جیسا ممکن ہے. جو نجف اشرف گئے ہیں دائرین میرے سامنے بیٹھے ہوں گے، جو نہیں گئے وہ ذرا ذہن میں نوٹ کر لیں اور اسے جا کے وہاں دیکھیں گے. نجف اشرف کی سرزمین امیر المومنین کے ذریعے اقدس پہ اگر آپ کھڑی ہوں، سرحانے کی طرف مولا کی گنبد کے اندر سرحانے کی طرف ایک شعر لکھا ہوا ہے عربی میں، اس کو پڑھیے گا. لو لم یکن فی صلب آدم نورہ ما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا. شاید کہتا ہے کہ یا علی اگر آدم کی صلب میں آپ کا نور نہ ہوتا تو اللہ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہی نہیں دیتا. یہ ذات سرکار امیر کائنات ہے. باقی لوگوں سے علی کا کیا فرق ہے؟ یہ ہم صاحب فرقان جسے مالک نے بصیرت عطا کی وہ اس کی سمجھ میں آتا ہے. ایک فرقان کی طاقت ہوتی ہے جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکتا ہے، سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق کر سکتا ہے، دھوپ اور چھاؤں کے درمیان فرق کر سکتا ہے، ظلم اور عدل کے درمیان فرق کر سکتا ہے، نور و ظلمت کے درمیان فرق کر سکتا ہے. یہ اتنا بڑا احسان ہے جس میں مالک کا ہو جائے. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان جانور کی طرح ہے. جانور بھی جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کر سکتا، حق و باطل میں فرق نہیں کر سکتا، ظلم اور عدل میں فرق نہیں کر سکتا. توجہ فرما. یہ قوت و طاقت خالق کائنات کا پر کسی عطا کرتا ہے. بعض علم مالک خود عطا کر دیتا ہے، پڑھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، استاد کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. مالک فرما رہا ہے اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں خود پڑھائے. جو بھی انسان تقوی کی منزل پہ آ جاتا ہے بغیر معلم کے براہ راست مستقیماً، اور رب رحیم و کریم اس کے دل میں
علم کا نور رکھ دے، جس کے ذریعے سے حق اور باطل کا فرق اسے صاف واضح نہ دکھے۔ تھکے ہوئے کیوں لگ رہے ہیں بھائی؟ کمال ہو گئی، میں شوگر کا مریض ہوں، صبح اذان کے وقت کا اٹھا ہوا ہوں، سارا دن میں نے 400 میل سفر کیا ہے، چوتھا گھنٹہ جہاں میں پڑھ رہا ہوں، اتنا تھکا ہوا تو میں نہیں جتنے آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، جبکہ میں ذکر بھی اس امام کا کر رہا ہوں جس کا ذکر تھکن اتار دے۔ لہذا اتنی بے دلی سے نہیں، جس خلوص کے ساتھ، جس دل کے ساتھ میں 4 لفظ آپ تک ہوں، میں یہاں مختصر پڑھتا ہوں، باقی تینوں جگہ میں گھنٹے سے کم نہیں پڑھتا، نہ مجھے پڑھنے دیتے ہیں۔ یہاں میری کوشش ہوتی ہے مختصر پڑھوں، تو اس کا مختصر وقت میں آپ کی پوری توجہ تو میری طرف ہو، بلند آواز سے ایک صلوات پڑھیں محمد اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تم تقوی اختیار کرو، اللہ خود تمہیں علم عطا کرے۔ جو ہماری پاکیزہ ہستیاں ہیں، جو ہمارے ائمہ ہدیٰ ہیں، انہوں نے کسی مدرسے میں جا کے پڑھایا؟ علم کہاں سے آیا؟ اتقوا اللہ، تقوی بھی آخری منزل پہ پہنچے ہیں تو علم کی بھی آخری منزل پہ پہنچے۔ دونوں چیزیں باہم لازم و ملزوم ہیں۔ تو یہاں میں ساتھ نہیں کہہ دوں کہ پوری کائنات میں کوئی ایک ایسی مستور لے آ جو بطول میں تقوی سے زیادہ ہو، پھر میں مان جاؤں گا کہ اس کا علم بھی بطول سے زیادہ ہوگا۔ اور اگر تقوی اور خوف الہی میں بطول سے پڑھ کے اگر کوئی مستور نہ ہو، زہد و ورا میں اگر میری مخدوموں سے پڑھ کے کوئی نہ ہو، میرے مولا علی سے پڑھ کے کوئی نہ ہو، بلکہ یہاں سورہ فرقان کی آیت بھی پڑھنے کو جی چاہتا ہے، اس میں بھی خالق کائنات کی اسی چیز کی طرف اشارہ فرما رب العالمین فرما رہا ہے کہ ان تتقوا فیجعل لکم فرقانا، تم صرف تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں حق اور باطل کو سمجھنے کی طاقت عطا کرے۔ اللہ تمہیں فرقان عطا کرے گا۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرق کرنا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنا۔ اگر میں آپ کو سمجھا سکوں تو میری نظر میں اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں کہا۔ انسان اگر حق و باطل کے درمیان ہی فرق نہیں کر سکتا، جانور ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اگر کوئی انسان یہ کہہ رہا ہو، جیسا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس مولوی نے کہا کہ نہیں یزید پہ لعنت نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ توجہ فرمائیں، میں کہوں گا کہ شیطان پہ بھی لعنت نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ فرعون پہ بھی لعنت نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ نمرود پہ بھی لعنت نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ ابو جہل پہ بھی لعنت نہ کرو، ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے۔ کسی ظالم پہ بھی لعنت نہ کرو، کسی جھوٹے پہ بھی لعنت نہ کرو، کسی گناہگار پہ بھی لعنت نہ کرو۔ حام سے لے کے بناس تک پورا قرآن لعنت سے بھرا ہوا ہے۔
لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کہہ رہے ظالموں بھی اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، خالق کہہ رہا ہے جھوٹوں بھی اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الفاسقین، اللہ کہہ رہے فاسقوں بھی اللہ کی لعنت ہے، اللہ کہہ رہے شیطان بھی اللہ کی لعنت ہے، فرعون بھی اللہ کی لعنت ہے، میرے رسول کے دشمنوں بھی اللہ کی لعنت ہے، دین کے دشمنوں بھی اللہ کی لعنت ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ بیچارے کون لوگ ہیں؟ وہ نعمت فرقان انہیں عطا ہی نہیں ہوئی۔ جیسے اسی سال کا واقعہ ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے، ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے چاند والے مولوی نے بیان دیا ہے کہ قتل امام حسین میں یزید کا تو کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، یزید وہ شخص ہے جس نے خط لکھا ہے اپنے چچا زاد کو، مدینہ میں جو گورنر ہے ولید ابن عقبہ، اسے خط میں پہلی سطر ہی اس کے یہی ہے، امام حسین سے بیعت مانگو، اگر کرنا تو ٹھیک ہے، مگر نہ اس کا سر کاٹ کے میری طرف بھیجو۔ نواز سے ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں۔ وہ کہہ رہا ہے یزید کا تو کوئی تعلق ہی نہیں قتل حسین سے، لیکن یزید نے پہلا جو خط لکھا ہے ولید ابن عقبہ کو، اس میں پہلی سطر یہ لکھی ہے کہ حسین اگر بیعت کریں ٹھیک ہے، مگر نہ اس کا سر کاٹ کے میری طرف بھیج دو دمشق۔ انہوں نے بس اتنی تعریف پڑھی ہے کہ یزید کا وہ خاتم نہیں پڑھا تم نے جو اس نے اپنے چچا، یزید کا قتل امام حسین میں کوئی تعلق نہیں ہے، یزید کے تخت کی نچلی سیڑھی پہ تشت میں شبیر کا سر رکھا رہا ہے، وہ شراب پیتا رہا ہے، اور بچی ہوئی تلچھٹ جسے کہتے ہیں، شراب کی تلچھٹ کے ساتھ جو کچھ وہ کرتا رہا ہے وہ میری زبان میں طاقت ہے۔ ہاتھ میں جو خیزران کی چھڑی تھی اس کے ساتھ جو وہ سر حسین کے ساتھ کرتا رہا ہے، اس کے بیان کی میری زبان میں طاقت نہیں۔ آپ کی تاریخوں میں لکھا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یزید کے کا کوئی تعلق نہیں قتل حسین۔ یہ کیا ہے؟ مالک نے وہ قوت فرقان ہی چھین دی ہے، اس نعمت سے ہی محروم کر دیا ہے، حق و باطل کے درمیان فرق نظر ہی نہیں آ رہا۔ یزید نشے میں دھت کہہ رہا ہے، قد لعبت ہاشم بالملک، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا جو انہوں نے رچایا تھا، نبوت کا، وگرنہ حقیقت میں نہ کوئی قرآن نازل ہوا ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ کوئی اسلام ہے، کچھ بھی نہیں۔ مسجد بنی امیہ میں تخت لگواتا ہے، اپنے کتے کی زنجیر اسی تخت کے پائے سے باندھتا ہے، 7 قدم کے فاصلے پہ یحییٰ نبی کی قبر ہے، جو زائرین بیٹھے ہیں شام کی وہ میری تائید کریں۔ پھر آپ کہیں گے وہ قتل حسین میں یزید کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ایک اور صاحب اٹھے اور انہوں نے قلم اٹھایا اور انہوں نے فرمایا یزید پہ لعنت نہ کرو، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ امام حسین کا قاتل ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وہ امام حسین کا قاتل ہے، لیکن اس پہ لعنت نہ کرو کیونکہ یزید مسلمان ہے۔ میں دراصل ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا اسلام کیوں ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمان پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، تو یزید کہ مسلمان ہے اس میں پہ لعنت نہ کرو۔
ہاں یہ ہے کہ حسین کا قاتل ہے، لیکن حسین کا قاتل ہونے کے باوجود یزید چونکہ مسلمان ہے۔ ہاں البتہ شیعہ کافر ہیں کیونکہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ یزید مسلمان ہے، حسین کا قاتل ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن مسلمان ہے، شیعہ کافر ہیں کیونکہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ اور میرے بھائی کیوں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہو؟ تجھے کس نے کہا کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے؟ روئے زمین پہ ایک بھی ایسا شیعہ نہیں جو صحابہ کو نہ مانتا۔ صرف یہی نہیں جو پھر کہنے لگے نہیں ہم صحابہ سے ہماری مراد یہ ہے کہ وہ ہمارے پہلے 3 خلیفوں کو نہیں مانتے تھے۔ سر پہ امامہ ہے، امام بارگاہ کے ماحول میں بیٹھا ہوں، سامنے امام حسین کا ممبر ہے، اس ممبر کے تقدس کی قسم ہے، لاؤڈ سپیکر پہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی اس زمین پہ ایک بھی شیعہ ایسا نہیں ہے جو تینوں خلیفوں کو نہ مانتا۔ کس نے آپ سے کہہ دیا کہ شیعہ خلیفوں کو نہیں مانتا؟ ہر شیعہ مانتا ہے کہ چند مسلمانوں نے مل کے سقیفہ بنی ساعدہ میں انہیں خلیفہ بنایا تھا۔ جسے پہلے بنایا تھا اسے پہلے مانتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ انہیں پہلے بنایا گیا تھا، مسلمانوں نے انہیں پہلے ہاتھ پکڑ کے پہلے لے گئے، پہلے بنایا، پھر دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے، انہیں دوسرے کو بنایا، وہ دوسرے مقام پہ ہیں، پھر تیسرے کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے، انہیں تیسرے کو بنایا، وہ تیسرے نمبر پہ۔ شیعہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہاتھ پکڑ کے مسلمانوں نے جسے خلیفہ بنایا وہ مسلمانوں کے خلیفہ ہے، اور جس کا ہاتھ پکڑ کے رسول نے دکھایا وہ رسول کا۔ میں تو آپ کو بتائے 18 سال سے پڑھ رہا ہوں، یہ میرے عزیز ہیں، یہ میرے مہمان ہیں، میں تو خود ان کا میزبان ہوں، اور مجھے یہاں کوئی اپنا آپ منمانا تو نہیں ہے، باتیں کرنے کو بہت ہیں، بس 2 لفظ مسائل کے آسان 5 محرم کی رات ہے، تفصیلی مسائل بھی نہیں، دل چاہتا ہے اس امام کے تھوڑے سے مسائل، پوری شہادت نہیں، تفصیل سے نہیں، اس امام کے تھوڑے سے مسائل جسے 9 مرتبہ زہر سلامت رہو۔ ہاں میں خود چاہتا ہوں کہ محرم کے مسائل کی عزیز پڑھیں، اور پھر مخدوم کونین کی بھی خواہش ہے۔ ایک سید آیت اللہ، ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، مجتہد تھے جنہیں عالم خواب میں محسوس ہوا کہ بیوی شاید مجھ سے کچھ ناراض ہیں، مخدومہ مجھ سے کچھ ناراض ہیں، فرمایا تم ممبر پہ میرے بیٹے حسین کے مسائل پڑھتے ہو، میرے بیٹے حسن کے مسائل پڑھتے ہو، تمہیں نہیں پتا میرا بیٹا حسن کتنا مظلوم ہے، سلامت رہو۔ اور واقعی بہت مظلوم امام ہے اللہ کی، جس نے اپنوں کے درمیان تنہائی محسوس، جو اپنوں کے درمیان لباس کے نیچے زرہ پہننے پہ مجبور، پہلا ہی حملہ ہی امام پہ، پہلا حملہ جو ہے وہ نماز کے دوران ہوتا، تیر مارا گیا، لیکن کیونکہ لباس کے نیچے زرہ پہنی ہوئی تھی جس لیے زخم نہیں آیا۔ دوسری مرتبہ امام کے خیمے پہ حملہ ہوا، میں نے تمہید ختم بھی کر دیا آپ سب، مصلی عبادت نیچے سے کھینچ لیا گیا، کندھے سے ردا اتار لی گئی،
ایک لائن نے خنجر ران اقدس میں مارا. 12 دن تک مدائن کے شہر میں امیر مختار کے چچا کے گھر میں علاج ہوتا رہا. پھر زہر دینے کا سلسلہ شروع ہوا. نامی مرتبہ جو زہر دیا گیا ہے نا، یہ زہر قیصر روم سے امیر شام نے منگوایا، بڑے اسرار سے منگوایا. اس زہر کو زہر حلاحل بھی کہتے ہیں، زہر حلائل بھی کہتے ہیں، 2 نام ہیں اس کے لغت. قیصر روم نے ساتھ خط لکھا کہ امیر شام نے اصرار کیا ہے زہر پہ، میں زہر بھیج رہا ہوں لیکن ساتھ تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ یہ زہر بہت خطرناک ہے، یہ کسی انسان کو نہ دے. ایسا شدید زہر، اور وہ کسی روزہ دار کو دیا جائے اور وہ بھی وقت افطار دیا جائے، کیا کیفیت ہوگی؟ مولا کہ اپنے لفظ سے فرماتے ہیں زہر تو مجھے پہلے بھی دیا جاتا رہا ہے، لیکن جو اس مرتبہ دیا گیا ہے اس نے میرے جگر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے جناب ام فروا کے گھر میں پہنچے. بی بی نے حالت دیکھی، سہارا دے کے لے گئی بستر تک. بستر پہ لیٹے، خون کی الٹی آئی، لیکن متلاشی نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ کر کہا ام فرما میرا قاسم کہاں ہے؟ مقبول مجلس ہے ہمارے قاسم. میں نے تو پہلے عرض کیا زیادہ سہمت سماعت تو آپ کو دینا ہی نہیں چاہتا. فتح شہزادے کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 3 سال سے 2 مہینے کم تھے. شہزادے کو لائی، ماں لے آئی. امام نے اٹھا کے سینے پہ لٹایا، پیار کیا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا اور کہا آہستہ سے قاسم سن، تو حسن کا بیٹا، تیرے بابا کی زندگی کا آخری وقت ہے، بابا تجھے زندگی کی آخری وصیت یہی کرتا ہے اگر کبھی تیرے چچا حسین پہ مشکل وقت ہے حضرت اللہ اپنی جان قربان کر دی. اگلا جملہ معصوم نے بڑا عجیب فرمایا قاسم اور اگر چچا اجازت دینے سے انکار کرے تو چچا کے پاؤں پکڑ لیں. باپ بیٹے کے درمیان گفتگو، ایک چھوٹا سا خط بھی لکھا، کپڑے میں باندھ کے بازو بند کے طور پہ قاسم بھی جہاں باندھا تھا. امام 2 روایتیں ہیں کہ ایک زوجہ کو دیا، دوسرا شہزادے کو باندھا. تھوڑی دیر کے بعد امام حسین آئے، بھائی کی حالت دیکھی، امام نے رونا شروع کیا. امام حسن مجتبیٰ نے کہا حسین تو کیوں روتا ہے؟ امام نے فرمایا جس کا حسن جیسا بھائی دنیا سے جا رہا ہے وہ روئے گا نہیں. فرمایا نہیں حسین تجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے، تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں یہاں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن یہ نانے کا وطن ہے، میں مدینے میں ہوں، اپنے وطن میں ہوں، اپنے گھر میں ہوں، اپنے بستر پہ ہوں. حسین جیسا بھائی میرے سامنے ہے، زینب جیسی بہنیں موجود ہیں، میرے بچے موجود ہیں، میری زوجہ موجود ہے. لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، حسین جو دن تجھ میں آنے والا ہے وہ مدینہ کا شہر نہیں ہوگا، وہ وطن نہیں ہوگا، وہ کربلا کا صحرا ہوگا، وہ بستر نہیں ہوگی، ہوگا کرب ریت ہوگی. حسین وہاں حسن بھائی موجود نہیں ہوں گے، تو 3 دن کا پیاسا ہوگا. تیرے جیسا دن تو حسین کسی نے دیکھنا ہی نہیں ہے، لہذا تجھے رونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، آخر لس گیا حسین جتنا جلدی ہو سکے میری بہن زینب کو بلا. میری مخدومہ کو قریض بلانے کے بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے.
وہ تشت سامنے تھا جس میں جگر کے ٹکڑے رکھے تھے، بستر کے ساتھ ہی زمین پہ وہ تشت رکھا تھا۔ تاریخ کہتی ہے جیسے بی بی کے قدموں کی چاہ پائی، امام حسن مجتبیٰ نے کہا حسین جلدی سے تشت چھپا، میری بہن زینب اندر داخل ہو رہی ہے، میرے جگر کے ٹکڑوں پہ اس کی نظر نہ پڑ جائے۔ اس تشت کا سن کے کوئی اور تشت آپ کے ذہن میں آیا؟ ایک اور تشت بھی تھا جو زینب عالیہ نے دیکھا، یزید کے دربار میں جس کا شبیر کا سر رکھا، لیکن وہاں کوئی کہنے والا موجود نہیں تھا کہ اس تشت کو چھپا دو، بہن آ رہی ہے۔ وہاں کسی نے نہیں کہا 4 سال کی بیٹی آ رہی ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھیے عزیزان۔ بی بی آئی، بڑا ماتم تھا جس دن امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی ہے۔ تاریخ کہتی ہے وہی 100 گوائے مدینہ میں جو رحلت رسول اللہ پہ ہوا تھا، جو رحلت سیدہ کونین پہ ہوا تھا، بہت ماتم ہوا ہے۔ لیکن امام مجتبیٰ نے وصیت کی تھی حسین بھائی ایک مرتبہ میرا جنازہ نانا کے روضے میں لے ضرور جانا، بس یہی میرا آخری لفظ۔ اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک، وگرنہ جنت البقیع میں لا کے مجھے میری دادی فاطمہ بنت اسد کی قبر کے ساتھ دفن کر دے۔ اگر مسلمان مجھے نانا کے روضہ میں دفن نہ ہونے دیں تو خون ریزی نہ ہو، جنگ نہیں کرنی، حسین لڑائی نہیں کرنی۔ وصیت کے مطابق امام لے کے چلے، روضہ رسول پر ابھی پہنچے بھی نہیں تھے کہ 70 تیر آئے۔ میں قربان ہو جاؤں زہرا کے اس بیٹے کی مظلومیت پر کہ جسے افطار میں زہر ملا، 9 مرتبہ زہر دیا گیا، 3 مرتبہ حملے کیے گئے، پھر جنازے پہ حملہ کیا گیا۔ اب وہ تیر کے سنداز میں لگے جنازے میں، اس کے لیے مورخین نے ایک لفظ لکھا ہے، عباس سے جو تلوار لے لی تھی حسین نے کہا عباس نہیں، میرے بڑے بھائی تھے جس نے مجھے وصیت کی کہ جنگ نہیں لڑنی۔ عباس یہاں مدینے میں حسین خون ریزی نہیں چاہتا، میں یہ ظلم برداشت کر لوں گا، لیکن نانا کے روضہ کے پاس لڑائی کا ماحول حسین برداشت نہیں کر سکتا۔ خاموشی سے جنازہ لے آئے۔ بس تاریخ کہتی ہے ایک طرف بہن بیٹھی، دوسری طرف حسین بھائی بیٹھا۔ جنازے کی کیفیت کیا تھی کہ میت تابوت میں تیروں کے ساتھ پروئی ہوئی تھی۔ ایک طرف سے زینب نے تیر نکالے، دوسری طرف